یہ راولا کوٹ والا جلسہ اسپیشلی میں اس پہ بات کروں گا کہ آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا، اس میں کتنے لوگ تھے، کیا تھا، اور کیسے سارے معاملات آپ کو نظر آئے. کیا ان کو عوام کے ساتھ نہیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، یا یہ صرف کرسیوں سے باتیں کرے گے؟ مسرت بھی ہوئی، بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی. خوشی اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے اندر جو شعور ہے وہ اجاگر ہو گیا ہے، شعوری بیداری جو ہے وہ آخری حدوں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے آزاد کشمیر کے لیڈروں کے ساتھ. انہوں نے ایک جعلی سائفر لہرا کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ وہ خود ہلاک ہو چکے ہیں. اب ان کو احساس ہے یا نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر آزاد کشمیر کے سیاستدان سارے کے سارے وہ فارغ ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک ریفرنڈم کر دیا ہے اس سیاست کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف. اب جو ہونا ہے وہ سمپل یہی ہے کہ یہ لوگ فی الفور جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو جائیں اور راستہ دے دیں نوجوانوں کو، نئے لوگوں کو، کہ وہ آئیں اور جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو وہ حل کر سکیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ عوام جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور سچ پہ کھڑے ہیں وہ، لیکن ان کو نظر یہ آ رہا تھا کہ اس سے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. آزاد کشمیر چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں 36 وزراء ہیں، مشیر ہیں، کچھ 40-50 لوگ وہاں پہ. کیا ضرورت ہے وہاں زیادہ سے زیادہ 3 وزیر ہوں ایفیشنٹ، تو وہ ساری اسٹیٹ کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. وہاں تو سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں انسٹیٹیوشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو، اور جو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. چونکہ ان کے معاملات کو، ان کی سیاست کو خطرہ تھا، ان کے مفادات کو، تو ہو سکتا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہو. چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ویژنری لوگ نہیں ہیں، عقل مند لوگ نہیں ہیں، سیاسی بصیرت رکھنے والے نہیں ہیں. ایک سسٹم کے تحت آ گئے، اس میں وہ موجود ہیں، لائق لوگ وہاں سے باہر نکل گئے. تو عوام جو ہے نا وہ خاموش بیٹھ گئی گھروں میں. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے ریفرنڈم کر دیا کہ یہ سارے لوگ آؤٹ ہیں اور عوام ان ہے. تو اسپیشلی آج کے جلسے کے بعد تو پاکستان کی حکومت کو خود اس میں میرا خیال ہے ملوث ہونا چاہیے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے چاہیے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا، وہاں پھر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈیٹ پن اتنا ہے کہ بھئی آپ خالی کرسیاں اور آپ خطاب کری جا رہے ہیں اور رپیٹ کی جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں راجہ فاروق حیدر نے تھوڑی سی غیرت دکھائی ہے. انہوں نے کہا یار میں خالی کرسیوں سے کیا خطاب کروں گا، میں آگے بھاگ کروں گا. بھئی آپ بھاگ جائیں، مظفر آباد جائیں، جہاں مرضی جائیں، یہی حال ہوگا. لوگ اس کے بعد آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان میں کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے تو ایسے جعلی سندیں لی ہیں، کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. لیکن اس کے باوجود اصل سیاست نام ہی ہے خدمت کا. جو خدمت کے جذبے سے کام کرے گا، جس کے اندر عوام کے لیے ایمپیتھی ہوگی، عوام کے لیے ہمدردی ہوگی، عوام کے لیے احساس ہوگا، وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. پیغمبروں والا پیشہ ہے جو عوام کی خدمت کا ہے. عوام سے خدمت عوام کی کریں، عوام سے محبت کریں. ایونچولی اب ایسا ہی ہوگا کہ نوجوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ سامنے آئیں گے اور وہ معاملات کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے آگے لے جائیں گے. بالخصوص پونچھ کے لوگوں کو، غیور لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، شعور کا مظاہرہ کیا،